کتاب رحمت قرآن مجید میں علماء کی شان کو بیان کیا گیا. فرمایا گیا کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اہل علم ہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو رب کا خوف جو ہے وہ علم کے ذریعے انسان کے اندر جو ہے وہ داخل ہوتا ہے، اور جس قدر خوف پیدا ہوتا چلا جائے اس کے عمل میں بھی نکھار آتا چلا جاتا ہے. کیونکہ جو معرفت ہے یہی اصل چیز ہے، اور اس کے نتیجے میں اثرات پیدا ہوتے ہیں. جو جس کو جتنا جانتا ہو اس کا اتنا ادب، اس کا اتنا احترام اور اس کا اتنا لحاظ رکھتا ہے. اور اگر کوئی آشنا ہی نہیں ہے کہ فلاں شخص کون ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے، تو اس کی نگاہ میں اس کی بات، اس کی گفتگو کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہتی. تو جس کو جتنا رب کا قرب مل جاتا ہے، جتنی اس کی ذات کی آشنائی ہو جاتی ہے، جتنا اس کو معرفت کا رنگ چڑھ جاتا ہے، اتنا نتیجے میں اس کو رب کا خوف بھی حاصل ہوتا ہے. آپ اس کی جو ہے وہ مثال اصحاب رسول کی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں. صحابہ فرماتے کہ ہم اس بات سے ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی عمل کریں اور اس کے نتیجے میں قرآن کی کوئی آیت نازل ہو جائے. یعنی ہر لمحے یہ خوف رہتا تھا. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ رب کے رسول کو دیکھا تھا، اور حضور کو دیکھنے کی وجہ سے رب کا قرب اتنا حاصل ہو چکا تھا کہ ہر لمحہ اس کی طرف توجہ رہتی تھی کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. تو جس کو جتنا قرب حاصل ہوتا ہے، جتنی معرفت حاصل ہوتی ہے، جتنی پہچان اس کی ذات کی نصیب ہوتی ہے، وہ اتنا ڈرتا ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اور حدیث موجود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرمایا کہ علم حاصل کرو تاکہ تمہارے سینوں میں رب کا خوف پیدا ہو سکے. یعنی علم کا نتیجہ یہ ہے کہ خوف خدا پیدا ہو جائے. اور اگر ایک شخص کو علم بھی حاصل ہے اور خوف خدا نہیں ہے، خشیت الہی کے جذبات اس کے پاس نہیں ہے، تو جو علم کا ثمر تھا وہ اس کو نصیب نہیں ہو رہا. تو قرآن نے اسی حقیقت کو بیان کیا، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ فرمایا کہ علماء ہی ہیں اللہ کے بندوں میں سے جو رب کا خوف اپنے سینوں میں رکھتے ہیں. تو علم نتیجہ دیتا ہے کہ رب کا خوف پیدا ہوتا ہے. اور جب اس کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور یہ خوف ایسا نہیں ہے جیسا ہمیں کسی نقصان دہ چیز سے ایک احساس پیدا ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک محبت کا احساس ہے. انسان جو ہے وہ کسی درندے کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے. سانپ کا خوف اس کے سینے میں موجود ہے. کیوں؟ کہ کہیں یہ مجھے کاٹ نہ دے، کہیں یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے. لیکن اگر کسی طریقے سے وہ موذی جانور یا وہ خطرناک جو ہے وہ حشرات الارض میں سے کوئی چیز اس کے ہتھے چڑھ جائے تو وہ فوری اس کو کچل بھی دیتا ہے. خوف ضرور رکھتا ہے لیکن موقع مل جائے تو اس کو مار بھی دیتا ہے. لیکن رب کا خوف ایسا نہیں ہے. رب کا خوف کیسا ہے کہ بندہ مالک کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، کہیں میرا مالک ناراض نہ ہو جائے. تو علم حاصل کرنے کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے سینے میں خوف خدا اور خشیت الہی کے جذبات جو ہیں وہ پیدا ہوں، اور اس کے نتیجے میں ہم جو ہے وہ عمل کی راہوں کے مسافر بنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص طلب علم کے لیے نکلتا ہے تو حضور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. جنت کی راہوں پہ ہوتا ہے جو علم حاصل کرنے والا ہوتا ہے. اور آگے فرمایا اگر کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھی ہو جائے، یعنی چند لوگ ہیں وہ رب کے گھر میں مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا علم حاصل کرتے ہیں. اکٹھے ہوئے، قرآن کی تلاوت کی اور پھر اس کو سیکھنا شروع کیا. اللہ اکبر. میرے حضور فرماتے ہیں جو یہ عمل کرتے ہیں اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر نازل ہوتی، اور رحمت کے فرشتے ان کو جو ہے وہ گھیر لیتے ہیں، اور ان کے اوپر اللہ کی طرف سے سکون اور اطمینان جو ہے وہ نازل کیا جاتا ہے، اور یہ علم دین حاصل کرنے والوں کو نصیب ہوتا ہے.